يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کا تیسرا رکوع، اس کا ترجمہ اور گرامر کے مطابق اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ خوشخبریاں دے رہے ہیں اور کچھ تلقین فرما رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو آزمانے کی حکمت کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو آئیں شروع کریں سورہ البقرہ جز نمبر 2 اور رکوع 3. یا ایھا الذین آمنوا، کون سے لوگوں؟ ایمان والے لوگوں. آمنوا استعینوا، مدد لو، مدد مانگو، کس کے ساتھ؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ ہیں کن کے ساتھ؟ صابروں کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ منادی کرے گا، اور اس کے راوی امام زین العابدین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ منادی کرے گا اور وہ کہے گا کہ جتنے بھی صابر لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ایک فرشتہ ان سے پوچھے گا کہ کدھر؟ انہوں نے کہا تمہارا تو ابھی حساب ہوا ہی نہیں. تو وہ کہیں گے کہ اس طرح ہم صابر لوگ ہیں اور ہمارا یہی بدلہ ہے. تو وہ کہے گا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور تم اسی کے لائق ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے. اور قرآن کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو یہ اس آیت کی شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر مصیبت آ پڑے صبر اور نماز ادا کرو. اس کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن کیونکہ ادھر ہم نے قرآن کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اور تم مت کہو، تا کا مطلب تم مت کہو، لِمَنْ، جو کوئی بھی، یقتلو، قتل کر دیا جائے، یا کے اوپر پیش ہے اس لیے پیسیو وائز مجہول ہوگا، فی سبیل اللہ، کہاں پر؟ اللہ کے راستے میں. اموات، ان کو مرے ہوئے مت کہو، بلکہ احیاء ولیکن، وہ زندہ ہیں لیکن ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کے بارے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نہ یہاں پر ہم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کم تمہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کس کے ساتھ؟ من الخوف والجوع، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ من الاموال، اور مال کی کمی کے ساتھ، والانفس والثمرات، اور جان کی کمی کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری دو کن کو؟ صابرین کو. دوستو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم دم بھریں، ان سے محبت کا اظہار کریں اور ہم ان کی آزمائش میں نہ آئیں. کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بائی لپس تو نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں اور پھر واقعی جانچتے ہیں کہ کیا یہ میرا ہی بندہ ہے یا کہ صرف زبانی کلامی دم بھرتا ہے. الذین اذا، وہ لوگ جب اصابت ہم، ان پر آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ مصیبت آ جاتی ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں انا،
یہ دو الفاظ ہیں انا اور نا، بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ، الہ کا مطلب کی طرف ہی، یہاں پر اللہ مراد ہے، یعنی اسی کی طرف راجعون پلٹ کر جانا ہے۔ دوستو یہ کلمہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کریں تو ہمیں بہتر بدلہ نہ ملے۔ اس کی دو بہت امپورٹنٹ روایات ہیں۔ ایک تو ام سلمہ، جب ان کا شوہر وفات پا گئے تو آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنے نکاح کا اظہار کیا، تو وہ کہنے لگی میں سوچتی تھی کہ جب میرے شوہر وفات پائی تو میں نے یہ کلمہ پڑھا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی سوچتی تھی کہ ان سے بہتر بدلہ مجھے کیسے ملے گا۔ تو دیکھیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے وہ بدلہ دیا۔ اور دوسرا ابو سنان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ جب اپنے بچے کو دفن کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے اوپر عرش کے اوپر پوچھا کہ تو میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو چھین کر لے آیا ہے، بتا اس نے کیا کہا۔ تو ملک الموت فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ ہے بدلے جو اللہ کی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت یہ کلمات پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات، اور یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کا مطلب پر ہم ان کے اوپر صلوات نوازش ہے، نوازشیں ہیں، کس کی طرف سے؟ من ربہم ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں وہ لوگ ہم المہتدون جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ یہ دونوں پہاڑ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کا تو پتہ ہی ہے۔ جب بی بی ہاجرہ نے اس کے اوپر سعی کی اور اپنے بچے کے لیے خوراک اور پانی کی تلاش کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی یہ دونوں پہاڑ بہت اٹریکٹ کیے اور اس کے اوپر سعی کا حکم فرمایا۔ نمبر 2، لیکن جب زمانہ جاہلیت آیا تو اس وقت جاہلیت میں اس کا طواف اس طرح سے ہوتا تھا کہ صفا کے اوپر ایک بت جس کا نام اصاف تھا اور مروہ کے اوپر ایک بت جس کا نام نائلہ تھا اس کو رکھ دیا گیا، اور وہ طواف کرتے ہوئے ان کو چھوتے اور چومتے تھے۔ ان کے بارے میں روایت یہ تھی کہ یہ دونوں لوگ، مرد اور عورت، ان دونوں نے حرم کے اندر زنا کیا اور پھر جرم کی پاداش کے اندر ان کو پتھر بنا دیا گیا۔ لوگ کچھ دیر تو ان کے اوپر لعنت اور ملامت کرتے رہے، مگر تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد ان کی پرستش شروع کر دی اور ان کو ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ایمان والے ان دو پہاڑوں کے درمیان صحیح کرنے سے رک گئے تھے۔ لیکن پھر اس کی اجازت اس آیت کے ذریعے دی گئی۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، فمن جو کوئی بھی، حج البیت جو حج کرے، اس گھر کا طواف کرے، او اعتمرا اور عمرہ کرے، فلا جناح اس پر کوئی گناہ نہیں، علیہ اس کے اوپر، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا۔ ہما یہاں پر مراد یہ دونوں پہاڑ۔ ومن تطوع جو کوئی طواف کرے گا، ومن تطوع خیرن اور جو کوئی خوشی سے اور بھلائی سے یہ کام کرے گا، فإن اللہ شاکر العلیم تو بے شک اللہ خوب جاننے والے ہیں، خوب قدردان ہیں۔ علیم جاننے والے، شاکر قدردان۔ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں یا وہ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات روشن دلیلوں کے ذریعے، والہدا اور ہدایت کے ذریعے،
من بعد ما بیناہ، اور اس کے بعد کہ جب کہ یہ روشن ہو گیا، یہ واضح ہو گیا اور لوگوں کے لیے بیان کیا جا چکا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب اس کتاب کے اندر، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، یلعنہم اللہ جن کے اوپر، ہم کا مطلب جن کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کون؟ اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ اور ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجنے والے، لائنون لعنت کرنے والے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی چیز کو، کسی حق چیز کو چھپایا تو اس کے اوپر آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات لعنت بھیجتی ہیں، مگر وہ سنی نہیں جاتی، ان کو کون نہیں سنتا؟ انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ لہٰذا کسی بھی چیز، حق چیز کو چھپانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اسی آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ اتری ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جو تابو ہوئے، جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور جنہوں نے اصلاح کری، وَبَيَّنُوا اور جو بیان کر دیں، یعنی جو چیزیں پہلے انہوں نے چھپائیں، فَأُولَئِكَ یہ وہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ جن کو، یہ وہی لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ یہ وہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ جن کے اوپر میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہوں، انا کا مطلب میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار کس کے اوپر مر گئے؟ وہ رہ گئے کفار کے اندر ہی، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت اللہ اللہ لعنت کرتے ہیں، وملائکتی اور فرشتے لعنت کرتے ہیں، والناس اور لوگ لعنت کرتے ہیں، اجمعین تمام کے تمام، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، فیہا کا مطلب یہاں پر جہنم، لا یخفف کم نہیں کیا جائے گا، یا کے اوپر پیش نہیں کیا جائے گا، کم انہم ان کے اوپر العذاب عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کی طرف نظر کرم کی جائے گی، یعنی ان کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا معبود، الہ واحد وہ واحد اور تنہا معبود ہے، لا الہ الا کوئی اور نہیں ہے الہ مگر وہ، هو الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي